بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے، میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں۔ گناہ گارو درود والہانہ بھیج کر دیکھو، گناہ گارو درود والہانہ بھیج کر دیکھو، وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں۔ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمینی پر، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمینی پر، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں۔ احباب محبت، شہر بغداد کی ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت ابو حسن بن حارث رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا کرم مجھ پر یہ تھا کہ میں بچپن میں ہی ایک نیک اور اعلیٰ خاندان میں، اعلیٰ گھرانے میں تربیت پائی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات کچھ ایسے آ گئے، ظاہری طور پر میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ موجودہ دور میں جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، ہر بندہ ہی پریشان ہے، ہر بندہ ہی جو ہے وہ دیگر معاملات کی وجہ سے، اپنے گھریلو معاملات کی وجہ سے، اپنے خرچے کی وجہ سے اور دیگر مصائب کی وجہ سے پریشان ہے۔ اسی طرح وہ حضرت فرماتے، حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے کہ عید کا دن جیسے جیسے قریب آ رہے تھے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، بچوں کے لیے کچھ نہیں، اور ان کے کپڑے جو ہے ان کے لیے تو بالکل جو ہے وہ سوچ بھی نہیں جاتی ہے کہ کوئی نئے کپڑے ان بچوں کے بنانے۔ دن بدن حالات ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے، لیکن کرتے کیا ہیں؟ وہی وظیفہ جو ہر عاشق کرتا ہے، وہی وظیفہ جو میں اور آپ لگن سے کرتے ہیں، وہی وظیفہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا کے غضب و غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ فرماتے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھ دے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور حضور سید عالم کی زلفوں کا ذکر کرتے، حضور پر درود و سلام پڑھتے، کہتے بس یہ درود و سلام پڑھتے رہتے، چاند رات آ گئی، یعنی صبح عید ہے اور رات آ گئی اور کرب ہے، عجیب سا ایک بے سکونی ہے، عجیب سا کرب ہے، عجیب سی پریشانی ہے، اور ہو کیوں نہ، کیونکہ آخر باپ ہے، کہ اگر اوس پڑوس کے بچے، اور یاد رکھیے کہ باپ آخر باپ ہوتا ہے، باپ، وہ کسی نے کیا خوبصورت کہا تھا کہ باپ انسان کے صحت کا، گھر کا وہ سورج ہوتا ہے کہ جس کی روشنی ضرور ہوتی ہے لیکن تپش نہیں ہوتی۔ بالآخر باپ تھے اس پریشانی میں، اپنے نئے سوٹ کے لیے، نئے جوڑے کے لیے نہیں، اپنے نئے لباس کے لیے نہیں، اپنے نئی پگڑی اور امامہ کے لیے نہیں، بلکہ اپنے بچوں کے لیے کہ صبح جب قریب کے گھروں کے لوگ، بچے نئے کپڑے پہنیں گے تو میرے بچے روئیں گے، اور میرے بچے جو ہے وہ آنسو بہائیں گے، تو میں کس کو جا کر کے کہوں گا، میں کس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا؟ بس اسی حالت میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن آنکھوں سے آنسو جاری ہیں کہ محبوبہ صبح تو یوم عید ہے، عید کا دن ہے، اور میرے بچے جو ہے وہ پرانا لباس پہننے کے، پھٹا ہوا لباس پہنیں گے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کیسے جیسے ہی رات کا پچھلا پہر ہوا تو مجھے گھر کے باہر سے قدموں کی آہٹ کی آواز آ رہی، میرے دروازے پہ دستک دی گئی، جب میں نے دروازہ کھولا تو اندر کھڑا تھا، میں نے باہر کیا دیکھا کہ چند آدمی میرے دروازے پہ کھڑے ہیں، اور ان میں ایک اس علاقے کا رئیس کھڑا ہے، سفید جناب والا، اس نے پوشاک اپنے زیب تن کی ہے، خوبصورت لباس ہے، خوبصورت ہے، دروازے پہ کھڑے ہیں اور کہنے لگے کہ ہمیں آپ کے حالات سے آگاہی ہے۔ تو حضرت ابو الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے کہ میں نے تو آپ کو کہا ہی نہیں، میں نے تو اپنا دکھڑا کسی کو سنایا ہی نہیں۔ کہا جس محبوب کی بارگاہ میں آپ نے اپنی درخواست پیش کی ہے، میں ہر رات اس محبوب پر درود و سلام پڑھتا ہوں، اور آج جیسے ہی میں درود و سلام پڑھ کر کے اپنی بستر پر لیٹا تو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع جلال فرمائے اور اپنا دیدار کروائے،
اور اپنا دیدار کروا کے کہا کہ فلاں بن فلاں اس حالت میں ہے کہ صبح یوم عید ہے، صبح یوم عید ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں، اس کے بچے پریشان ہیں، اور وہ بچوں کی وجہ سے جو ان پر صبح بیتے گی وہ رات اس کی وجہ سے پریشان ہے، گریہ وزاری کر رہا ہے۔ تجھے اتنا مال و متاع اللہ نے دیا ہے، تجھے اتنا نوازا ہے، تو اس کی مدد کر جا کے۔ اس نے کہا یہ کھانے پینے کے لیے بھی میں کچھ نہ کچھ لایا ہوں، اور ساتھ میں درزی بھی لایا ہوں، اور ایک درزی نہیں لایا، زیادہ لے کے آیا ہوں، تاکہ وہ رات اپنے آپ کے بچوں کے سوٹ بھی سلائی کریں، اور بچوں کے پہلے کریں، بعد میں آپ کے سوٹ سلائی کریں، اور سلائی کرنے کے بعد صبح آپ لوگ بھی باقی لوگوں کے ساتھ عید منائیں، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں، ان کے شانہ بشانہ عید پڑھنے کے جائے، آپ کے بچے بھی دیگر بچوں کے ساتھ مل کر کے عید منائیں۔ یہ حضور کی لجپالیاں، یہ حضور کی بندہ پروریاں ہیں، یہ حضور کا اپنے غلاموں پر، غریبوں پر غریب نوازی کرنے کا انداز محبت ہے، کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کرے فریاد امتی جو حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، بس خیال یہ کرنا ہے کہ ہم نے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو مٹا کر کے، وہ کیا بیہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے، وہ فرماتے جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تے تو ہارن کھیڈ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندا ہارن دا مل ہیرا۔ بھائی کو ہارنا ہزار جیت سے بہتر ہے کہ جس کو ہارنے کے بعد انسان کو محبوب مل جائے۔ انسان خستہ حال، وہ خستہ حالی نوابیوں سے کہیں زیادہ اعلیٰ ہے، کہ جب انسان خستہ حال ہو اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اسے میسر آ جائے۔ اللہ کرے ہماری زندگیوں میں بھی ایسی بہاریں آئیں کہ دن رات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھے، اور یاد رکھیے یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ اگر آپ کی وجہ سے دو لوگ بھی درود و سلام پڑھنے والے بن گئے، پتہ نہیں وہ آگے 1000 لوگوں کو درود و سلام پہ لگائیں گے۔ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ انسان پڑھتا جاتا ہے، اور جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے کرم کے دریا میں غوطہ زن ہو جاؤں، اللہ کی رحمت کے دریا میں غوطہ زن ہو جاؤ، اللہ کی رحمت میرے دائیں بھی ہو، میرے بائیں بھی ہو، میرے آگے بھی ہو، میرے پیچھے بھی ہو، میرے نیچے بھی، میرے اوپر بھی، میری نگاہوں میں، میری قوت سماعت میں، میرے جناب والا وجود میں، میری زبان میں، میرا جو ہے وہ کلام میں، ہر جگہ اللہ کی رحمت اور اس کا کرم ہو، اور میں اللہ کے کرم کے دریا میں، جو اللہ کے کرم کا دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے، اس میں غوطہ زن رہوں، تو ایک کام کرتا رہے، وہ حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا رہے، اللہ اسے اپنے محبوب کا صدقہ اپنی رحمتوں کے سائے کے نیچے رکھے گا، اور اتنا کرم رکھے گا کہ ڈوڈا ہی کرے گے اسے محشر کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وما توفیقی الا